اجتماع کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، نماز کے بعد وہی قوم جتنی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتی ہے فوراً نماز کے بعد ہماری حالت دیکھیے۔ ارے یار مسلمانوں کو تو یہ بتایا گیا تھا، یہ طریقہ، یہ ڈسپلن دیا گیا تھا کس طریقے سے تم نے رہنا ہے۔ سب سے بڑا مجمع آج بھی پوری دنیا میں نماز میں مسلمانوں کا اکٹھ ہے، مسلمانوں کا باقاعدہ نماز پڑھنا ہے، وہ حرم ہو، وہ مدینہ شریف ہو، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی مسجد ہو۔ لیکن نماز سے پہلے، نماز کے بعد کئی بار میں یہاں عرض کر چکا کہ یہ آپ غیر مسلموں کی جو ہے عبادت گاہیں بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی دیکھ لیں، جو یہ دھجیاں اڑاتے ہیں اپنے مساجد کی اور ان کے وضو خانوں کی اور ساری، وہ کسی قوم میں نہیں، وہ چاہے کہاں میں جائیں، لیکن اپنے اپنے گرجوں کی عبادت خانوں کی حفاظت اور ہماری مساجد کی عادت۔ ہم نے جو ان کے، میں کہا کرتا ہوں آپ بھی ازمان مسجدوں میں چلے جائیں، یہاں کی بات نہیں ہے، اپنے ملک میں کسی مسجد کے واش روم میں چلے جائیں 10 دن تک بو نہیں نکلتی۔ یہ ہماری، کبھی گھر میں ایسا ہوا ہے؟ ہمارے گھر کے جو واش روم اتنے گندے ہوتے ہیں جتنے مسجدوں کے گندے ہیں، کیوں کہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ بھائی جس کا گھر ہو صفائی وہی کرتا ہے، ہمارا گھر ہی نہیں ہے۔ ہم نے مسجد کو آج تک، ہم آتے ہیں تو خادم کو، مولوی کو کہتے ہیں یہ اتنی دیر سے ٹشو پڑا، یہ اٹھایا نہیں ہے، اس کے باقی مسجد اکیلی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کے قبر میں کبھی کیڑے نہیں پڑے۔ ایک مائی صحیح حدیث ہے سیاستہ کی، ایک مائی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی فوت ہو گئی، لوگوں نے سمجھا غریب ہے، مصطفیٰ کریم آرام کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہے، وہ جنازہ پڑا اور دفن کر دیا۔ دوسرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد کی صفائی کرنے والی مائی کدھر گئی؟ یا رسول اللہ فوت ہو گئی۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ آرام کر رہے تھے، اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے گا۔ ہم نے جنازہ پڑھ دیا، فرمایا چلو چل کے میں بھی جنازہ پڑھوں، وہ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی۔ آج مسجدوں کا حال دیکھیں، یہ سکھ آپ جانتے ہیں، یہ جو سکھ ہیں کہتے ہیں کہ ان کے گردواروں میں کوئی آدمی چلا جائے، سکھ ہی جائیں گے نا، ان میں سے کوئی آدمی امیر غریب چلا جائے، جہاں چاہے جوتا اتارے، واپس نکلے گا تو جوتے کی صفائی ہوئی ہوگی اور بڑی لین کے ساتھ لگے ہوں گے، ان سے بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا۔ ایک دن اس کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ تو نے آج لوگوں کے جوتے سیدھے کرنا ہے۔ یہ نسیمہ راؤ، ابھی کون سا تھا میرے نام نہیں اس کا ذہن میں آ رہا، صدر پرانا جو تھا وزیر اعظم، اس سے پہلے وہ سکھ تھا، منموہن سنگھ، تو اس کی بھی ڈیوٹی لگی۔ وقت کا وزیر اعظم گردوارہ کے باہر بیٹھ کے لوگوں کی جوتیاں صاف کر رہا ہے۔ ہم تو 10 روپے چندہ دیں تو ہم مسجد کی جوتی کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔